اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے حسن نصر اللہ کی قتل اور ساتھ ہی 7 ستمبر میں ہونے والے لبنان میں پیجر اٹیکس میں اسرائیل ہی ملوث تھا۔ اتوار کو اپنی کابینہ سے ہفتہ وار میٹنگ کرتے ہوئے نیتن نے اس بات کا انکشاف کیا 16 اور 17 ستمبر کو لبنان کو ہلا دینے والے اور پوری دنیا کو چونکا دینے والے پیجر اٹیکس میں 12 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے، جبکہ تقریباً 3000 افراد ان پیجر اٹیکس میں زخمی ہوئے تھے۔ ان پیجر اٹیکس کا مقصد یہ تھا کہ حماس کے جو رہنما لبنان کے اندر موجود ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کو قتل کیا جا سکے اور ان کو زخمی کیا جا سکے۔ بنجامن نیتن نے اپنی کابینہ سے بات کرتے ہوئے کیا کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا The pager operation and the elimination of Hezbollah leader Hassan Nasrallah were carried out despite the opposition of senior officials in the defense establishment and those responsible for them in the political echelon۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ اسرائیل کو یہ لگتا تھا کہ شاید اتنی ہوشیار کاروائیاں کرنے کے بعد، اتنی ویل پلانڈ کاروائیاں کرنے کے بعد وہ شاید دنیا سے یہ سچ چھپا لے گا، لیکن حقیقت اور خون یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کبھی بھی چھپائے نہیں چھپ سکتی۔ اور بنجامن نیتن نے خود اپنی ہی زبان سے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ جب وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہے تھے اپنی کابینہ کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے، 1 سال سے جاری اس جنگ میں جو کہ اب اسرائیل کی طرف سے ایک جینوسائیڈ کی شکل اختیار کر چکی ہے، اب تک تقریباً 45,000 پیلسٹینینز اپنی جان گوا چکے ہیں۔ اور ان کے اندر جو 3 بڑے نام ہیں، جو 3 سب سے پرومیننٹ نام ہیں جو کہ اسرائیل کے ہاتھوں ان 1 سال کے اندر قتل کر دیے گئے، اس کے اندر حماس کے رہنما اسماعیل ہانی حسن نصر اللہ اور یحییٰ سنوار جیسے افراد بھی شامل ہیں۔ لیکن لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک، کوئی ایسی ریاست اور کوئی ایسی سپر پاور نہیں رہی ہے جو کہ اسرائیل کی ان ایٹروسٹیز کے اوپر سوال اٹھا سکے، اس کو روک سکے اور ان کو اکاؤنٹیبل کر سکے۔ یہ تھی آج کی سب سے بڑی خبر۔ جب تک آپ سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوتی تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد۔